حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو 70,000 فرشتے پڑھتے ہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں جو فرشتے یہ دعا نہ کہتے ہوں۔ جب کوئی ابن آدم اس دعا کو کہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جو اس کی نافرمانیاں اور گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، تم بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ فرمایا پھر وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فرمایا اس میں بہت اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں، یہ بدکاروں اور کافر کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے برابر دنیا میں کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی اور کوئی زندہ نہ بچ سکے گا۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک و پیاس بہت لگے گی، تیل جیسا کھولتا ہوا پانی اور پیپ پینے کو ملے گی اور کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر پیاس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے، اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کروا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا، دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفن لگائیں گے، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کفن لگا دیا جائے گا، پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفن لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈھے کی شکل میں لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو، یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ تو موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا، اے جنت والو، ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے دوزخیو، اب ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسان پر جن کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو انہیں دنیا میں کسی قسم کی تکلیف کا شکار ہونے دیا جائے اور نہ آخرت میں۔ آخری لحاظ سے ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر باقی رہ
کہے جانے والی نمازوں، روزوں، بدنی عبادات کا کفارہ ادا کیا جائے، اور جن عبادات کو خود ان کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہو، مثلا حج و عمرہ، انہیں ان کی جانب سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی والدین سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ جہاں والدین قبر میں گئے انہیں بھول بھال کر دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جایا جاتا ہے، لیکن اپنے والدین کا ان کی خاطر تکلیفیں اٹھانا ہمیشہ یاد رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہما یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مرحوم والدین کی اسی طرح فکر رکھا کرتے تھے جیسے کہ ان کی زندگی میں خیال رکھا جاتا ہے۔ مذکورہ صحابیہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنا اس مقصد کے تحت تھا، کاش ہماری بھی یہی سوچ بن جائے اور بغیر دیر کیے ہم بھی اپنے والدین کے آخری امور کے بارے میں فکر مند ہونے کا شرف حاصل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے یعنی قرآن مجید کے موافق حکم دیجئے۔ دوسرے نے بھی یہی عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق حکم کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بیان کروں کہ فیصلہ کی صورت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی سنگساری ہے، لیکن میں نے اس کو سنگسار کرنے کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے دی۔ پھر جب میں نے اس بارے میں علماء سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا چونکہ شادی شدہ نہیں ہے اس لیے اس کو سزا 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اس شخص کی عورت کی سنگساری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سن کر فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے موافق فیصلہ کروں گا۔ تو 100 کہ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس مل جائے گی، اور اگر خود ملزم کے اقرار یا 4 گواہوں کی شہادت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو تمہارے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انیس کو فرمایا کہ تم اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دو۔ چنانچہ اس عورت نے زنا کا اقرار کر لیا اور حضرت انیس نے اس کو سنگسار کر دیا، بحوالہ بخاری و مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ علیہ السلام کو کوئی ایسی دعا سکھائے کہ جس کے ساتھ آپ علیہ السلام دعا مانگا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ تیرے تمام بندے اسی کلمے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ تو میرے لیے ایسی دعا مخصوص فرما کہ جس کے ساتھ میں تجھ سے دعا مانگا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تمام آسمانوں کی تمام مخلوق اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلے تو جب اونٹنی ہموار زمین پر پہنچی تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو بھی خوشخبری دیجیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو یہ سن کر میں مسکرا پڑا اور اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم اور چلے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو خوشخبری دیجیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ حرام فرما دی۔ تو یہ سن کر میں مسکرا پڑا
اور اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور اس وجہ سے میں اپنی امت کے لیے مسرور ہوا۔ جس آدمی کو اس حال میں موت آئی کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا، امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تاریک راہ ہے، اس پر مت چل۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گہرا سمندر ہے، اس میں مت گھس۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو تجھ پر مخفی ہے، اسے افشاں مت کر۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سائل، اللہ تعالیٰ تجھے تخلیق فرمانے والا ہے، جیسے وہ چاہے یا جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تجھ سے کام لے گا جیسے وہ چاہے یا جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا جیسے وہ چاہے گا یا جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا کہ جیسے وہ چاہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سائل، کیا تو اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال نہیں کرتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کس چیز سے عافیت کا سوال اس سے کرتا ہے؟ کیا اس مصیبت سے کہ جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے، یا اس مصیبت سے کہ جس میں تیرے علاوہ کسی اور کو مبتلا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس مصیبت سے کہ جس میں اس نے مجھے مبتلا کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سائل، تو کہتا ہے کہ برائی دفع کرنے کا ہیلا اور بھلائی حاصل کرنے کی قوت نہیں ہے، مگر اسے ہی جو یہ کہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو کہ بلند و برتر اور عظیم تر عظیم ہے، تو جانتا ہے کہ اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اسے قوت حاصل ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان دونوں معاملوں میں قوت و قدرت ہوگی۔ اے سائل، کیا اللہ تعالیٰ کے مقابل تجھے بھی مشیت حاصل ہے؟ اگر تو کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تجھے مشیت حاصل ہے تو نے اسے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مستغنی کر دیا، اور اگر تیرا یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تجھے مشیت حاصل ہے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مشیت میں کسی شریک کا دعویٰ کیا۔ اے سائل، اللہ تعالیٰ زخمی کرتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے، تو اس کی طرف سے دوا ہے اور اسی کی طرف سے بیماری ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا معاملہ سمجھ لیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اب تمہارا بھائی مسلمان ہو گیا ہے، چنانچہ اٹھو اور اس سے مصافحہ کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی قدری آدمی ہوتا تو میں اس کی گردن پکڑ لیتا، پھر میں اس کی گردن پر مارتا رہوں گا حتیٰ کہ اسے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ اس امت کے یہودی نصرانی اور مجوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے محافظ فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آدمی پر کوئی دیوار نہیں گرتی، نہ ہی وہ کسی کنویں میں گرتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی جانور مصیبت پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ تقدیر جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ محافظ فرشتے اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے وہ اسے پہنچ ہی جاتی ہے۔ حضرت ابی صلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرتی تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آئیں تو مسجد میں داخل ہوں اور 2 رکعتیں اس میں ادا فرمائیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے پاس واپس مڑیں، پھر اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پاس جائیں۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف جانے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابتدا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کا استقبال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو بوسہ دینے لگیں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور چشمان مبارک کو بوسہ دینے لگیں اور رونے لگیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تجھے کس نے رلایا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے اور آپ کے کپڑے بسیدہ ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مت رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد گرامی کو ایسے معاملے پر بھیجا ہے کہ زمین پر کوئی کچا پکا گھر اور بال ایسا نہیں ہے کہ جس پر وہ معاملہ یعنی دین اسلام عزت یا ذلت کی حالت میں داخل نہ ہو جائے، حتیٰ کہ وہ وہاں پہنچے گا جہاں رات پہنچتی ہے۔ ابن المتفق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو المتفق ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور وہ مجھے بہت شیریں لگے، تو میں نے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے مقام پر ہیں، تو میں منا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مقام پر ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر دیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار یا یہ فرمایا کہ لگام پکڑ لی حتیٰ کہ ہماری سواریوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہ روکا۔ میں نے عرض کی کہ دو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے دوزخ سے نجات دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف چہرہ کیا اور فرمایا کہ اگرچہ تو نے مختصر مسئلہ پوچھا ہے، البتہ تو نے بہت عظیم اور طویل بات کہی ہے، چنانچہ مجھ سے سمجھ لے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، فرض نماز ادا کرے، فرض زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، خانہ کعبہ کا حج کرے، عمرہ کرے، جو تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کریں تو بھی ان کے ساتھ وہی کر، اور جو تو ناپسند کرتا ہے کہ لوگ تیرے پاس لائیں اس سے لوگوں کو بچا، پھر سواری کا راستہ چھوڑ دے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو تناجیہ کے قبیلے کی طرف بھیجا تھا۔ تو ہم وہاں پہنچے تو ہم نے انہیں 3 گروہوں میں پایا۔ امیر المؤمنین نے ان میں سے ایک گروہ سے کہا کہ تم کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ تھے کہ ہم نصرانی تھے، تو ہم نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نصرانی تھے، تو اپنی نصرانیت پر ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ تم کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نصرانی تھے تو اسلام لائے، پھر اپنی نصرانیت پر واپس لوٹ گئے، چنانچہ ہم اپنے دین سے افضل کوئی دین نہیں دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں اپنے سر پر 3 بار ہاتھ پھیروں تو تم ان پر سختی سے حملہ کر دینا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جنگ لڑنے والوں کو قتل کر ڈالا اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان بچوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا تو مستقلہ بن عبیرہ آیا اور اس نے 20,000 درہم کے عوض انہیں خریدا۔ وہ 10,000 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، یعنی بطور تشکر، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو مستقلہ اپنے درہم لے کر چلا گیا اور اس نے ان بچوں کا قصد کیا، چنانچہ انہیں آزاد کر دیا اور چیخنے چلانے والی کے ساتھ مل گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ کیا آپ بچوں کو قید نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں، تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایک کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے نام اور ان کے خاندانوں باپ دادا کے نام لکھ دیے ہیں، تو ان کی میزان جوڑ دی گئی
گئی ہے، قیامت کے دن تک نہ ان میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک کتاب ہے، اس میں جہنمیوں کے نام اور ان کے خاندان کے نام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، تو ان کی میزان جوڑ دی گئی، یعنی ٹوٹل آخر میں دے دیا گیا ہے، تو قیامت کے دن تک نہ ہی ان میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ جنتی آدمی کا خاتمہ جنتیوں کے عمل پر ہوگا، اگرچہ کوئی سا بھی عمل کرے، اور دوزخی آدمی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید یا تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ اگر کسی نے قرآن پاک پڑھا لیکن اس پر عمل نہ کیا یا اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو قرآن پاک قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو 70,000 فرشتے پڑھتے ہیں، جب کوئی اس دعا کو کہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے گناہ اور مصیبتیں ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے۔ فرمایا پھر وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعا یہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔